جب تک کسی ملک کا اپنا بیانیہ نہ ہو اس وقت تک وہ اپنی کوئی ڈائمنشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جب کسی ملک کی ڈائمنشن سیٹ نہ ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کس راستے پر سفر کرنا ہے، اس کو اپنی منزل کون سی ہے اور اس منزل کے لیے کون سا سوٹیبل راستہ ہے. اس لیے کہ کسی بھی منزل کا تعین کرنا اور پھر اس منزل تک شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں پہنچنا اور حفاظت کے ساتھ پہنچنا اور ان مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے پہنچنا کہ جو اس کے بیسک عناصر شمار کیے جاتے تھے، ایک اہم چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اپنا ایک بیانیہ ہونا چاہیے، جس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے بیانیہ ہیں، اور اسی طرح وہ ممالک جو کہ اب ترقی کے راستے پر گامزن ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، جن کو ہم ترقی پذیر کہتے ہیں، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اپنا بیانیہ سیٹ کر چکے ہیں، بنا چکے ہیں اور اس کے مطابق اس کی روشنی میں اپنا سارا سفر طے کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستانی بیانیہ جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبے میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. مثلا معاشیات میں اس کی کیا اہمیت ہے، معاشرت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح دوسرے جو پہلو ہوتے ہیں زندگی کے اس میں اس کی کیا اہمیت ہے. گزشتہ جمعے ہم نے جو تقریب ایک کی تھی بیٹھک میں، اس میں موضوع تھا کہ پاکستانی بیانیہ اور پاکستانی معاشرہ. تو دیکھا کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کن عناصر پر مبنی ہے، اور اس میں کن چیزوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دینے میں ہنوز اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی معاشرہ ہے. مختلف آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی زبان کے حوالے سے، کبھی علاقائیت کے حوالے سے، کبھی قومیت کے حوالے سے. تو کیا من حیث القوم ہم نے پاکستان کے لحاظ سے بھی سوچا؟ کیا ہمیں ہمارے معاشرے نے سوچا کہ ہم ایک پاکستانی معاشرہ ہے اور ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. شاداب احسانی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور پاک چائنا بزم ادب جو کہ تشکیل دی گئی اس وجہ سے کہ جو ہمارا ایک ایسا قریب ترین ہمسایہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے اور ہمیں اس نے کسی مقام پہ بھی ہمیں اس نے نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہم نے اس کو کیا. یہ دوستی کی تاریخ بڑی مثالی ہے. تو جب اس کے ساتھ ایک کوریڈور تشکیل دیا گیا جس کو ہم اکنامک کوریڈور کہہ سکتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں اس کو، تو یہ پاک چائنا کیا کہتے ہیں اقتصادی کوریڈور ہے. اس کی روشنی میں پاکستانی بیانیے کی کیا اہمیت ہے، تاکہ معلوم ہو کہ بیانیہ جو ہے وہ کیوں اہم ہوتا ہے، کہیں کہیں کسی بھی جگہ پہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کوریڈور کی حیثیت سے اس کوریڈور کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں پاکستانی بیانیہ اگر نہیں ہوگا تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور اگر پاکستانی بیانیہ ہوگا تو ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ہم کن ڈائریکشنز میں چل سکتے ہیں، یہ ہم نے سوچا. تو آج کی تقریب پاک چائنا بزم ادب کے تحت ہوئی، جس کے صدر جناب سہیل احمد صدیقی صاحب ہیں، آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر شاداب احسانی کے دائیں ہاتھ پر. اس کی نائب صدارت ان سب لوگوں نے میرے ذمہ ڈال دی، اور میں ایک بہرحال میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ نام ہی تو ہو جائے گا، اور کچھ نہیں کام تو ہم کیا کریں گے، کام تو یہ لوگ کریں گے، لیکن ہم کچھ نام کے لیے آگے آ گئے. پھر ہمارے کیا کہتے ہیں سلمان صدیقی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے تشریف رکھتے ہیں وہاں کے سامنے. شہاب صاحب جو ہیں پاک چائنا بزم ادب کے، یہ ہمارے مشاورتی کمیٹی کے کیا کہتے ہیں ممبر ہیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں انتخاب عالم صاحب جو کہ چائنیز کیا کہتے ہیں ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور جنہوں نے فیض صاحب کی شاعری کا چائنیز میں ٹرانسلیشن بھی کیا، اور ان کا اپنا ایک کیا کہتے ہیں مجموعہ کلام بھی ان کے آ چکے ہیں. تو وہ بھی ہمارے مینٹور کے طور پہ ہمارے ساتھ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ چین کے
کچھ حضرات نے، جس میں سر فہرست تو انتخاب عالم ہے، پاکستانی ادب، اردو ادب بالخصوص اور بعض دیگر زبانوں کا ادب منتقل کیا چینی زبان میں۔ پاکستان میں ماں سوائے رشید بٹ صاحب کے کسی نے براہ راست چینی سے تراجم نہیں کیے اور براہ راست اکتساب کرنے کے لیے چینی زبان سیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ جو حضرات یہاں سے جاتے رہے یا بعض حضرات جو وہاں مقیم بھی رہے اور ایک عرصے تک مقیم رہے، مثلا نفاذ الرحمان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ مہناز رحمان صاحبہ، انہوں نے بے تحاشا تراجم کیے اور غالباً سب سے زیادہ تراجم کیے، مگر انگریزی کی مدد سے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے اپنے رسالے ہم رکاب کے اداریہ میں لکھی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ادب کو ہر لحظہ سیاست اور ملکی حالات سے جوڑ کر بات نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہمارے درمیان ہی یہ نعرہ لگا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی وضاحت یہاں نہیں کروں گا، مختصر یہ ہے کہ میرے لیے آغاز میں کوئی مساعد حالات نہیں تھے۔ یہ ضرور ہے کہ احباب نے ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اور جو مطمع نظر ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ میرا مطمع نظر اگر کوئی شہرت کا حصول ہوتا، کسی منصب کا حصول ہوتا، 10 سال ہائیکو انٹرنیشنل جیسا کام نہ کرتا، جو بہت سے لوگوں کے نزدیک آج بھی فضول ہے۔ وہ دنیا بھر میں گیا، اردو کے 200 سے زائد شعراء، مقامی زبانوں کے 100 شعراء دنیا بھر میں متعارف ہوا ہائیکو انٹرنیشنل کے ذریعے سے۔ 25 زبانوں میں مواد شائع کیا، عالمی ریکارڈ ہے۔ اس کے ایک شمارے میں 15 زبانوں پر مشتمل مواد، 15 زبانوں کے مواد پر مشتمل ایک شمارہ، یہ بھی عالمی ریکارڈ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو جاپان میں نہیں ہوئی، جن کے صنف سپر ہے۔ اور پھر جو غیر ملکی شعراء اور اہل قلم یہاں متعارف ہے، اس کی ایک الگ تعداد ہے۔ تو اتنے کام انجام دینے والا آدمی اگر لوگوں کے نزدیک فضول ہے، اور یہ کام فضول ہے کیونکہ اس نے مال نہیں بنایا، کیونکہ وہ اس شہر میں بہت سے ادبی وڈیروں کی نسبت کم جانا جاتا ہے، یا سیاسی سرپرستی میں ابھرنے والے بہت سارے لوگوں کے آگے اسے بونا سمجھا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا ہر کام فضول ہی ہوتا ہے۔ یہ پس منظر تھا پاک چین بزم ادب کی تشکیل کا، اور پہلا شمارہ ہم نے ہم رکاب دی فیلو رائڈر شائع کیا۔ اس میں اردو، چینی، انگریزی اور پاکستان کی کوئی 8-10 زبانوں کا مواد شامل ہے۔ اگلے شمارے میں انشاءاللہ چین کی دیگر زبانوں کا مواد شامل ہوگا، اور پاکستان کی دیگر زبانیں تو ہیں، ان میں اضافہ ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر انتخاب عالم صاحب چینی ہوتے ہوئے ایک طویل عرصہ اردو کی محبت میں اور پاکستان میں رہ کے اور پاکستان سے باہر چین میں رہ کے اور دنیا بھر میں اردو کا نام روشن کر سکتے ہیں، اگر وہ فیض صاحب کا پورا ایک مجموعہ کلام کجا کلیات چینی زبان میں منظور ترجمہ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنی سی صحیح کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آپ تمام خواتین و حضرات کی آمد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ انتخاب عالم صاحب نے اپنا پیغام بھیجا ہے، جو اس تقریب کے اختتام پر آپ کی سماعت کی نظر کیا جائے گا۔ اور ہمارے سرپرست پروفیسر محمد رئیس سلوی صاحب آسٹریلیا سے آن لائن ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی پروگرام کب شروع ہوگا، تو میں نے کہا بس شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو 1 گھنٹے بعد کال فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جاوید صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سی پیک پاکستانی بیانیے کی روشنی میں اس پہ مختصر سا اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب جاوید صدیقی۔ السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ بیانیے پہ بات تو بہت ہو رہی ہے، اور سی پیک بھی بہت آج کل کا
کرنٹ ایشو ہے اور ہر کوئی اسی موضوع سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ ایسے سوالات تھوڑے سے جو مختلف لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے. پھر ڈاکٹر صاحب اپنی مدلل تقریر میں اس کا کافی اچھا جواب دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر یہ بات سننے کے بعد, کیونکہ پاکستان میں 1947 سے بیانیہ ہی نہیں آیا, یعنی پاکستانیت ہی نہیں جڑ سکی جس دن سے پاکستان بنا, اس لیے ملت تو بنی پھر, لیکن اس کو وطنیت میں جذب ہو جانا چاہیے تھا, تو وہ وطنیت نہیں پیدا ہو سکی. اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہ سوال بھی کیے کہ وہ انگریز آیا تھا, کون سی کمپنی آئی تھی, اس نے 150 سال کتنے سال حکومت کی. پھر اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سی پیک کے راستے کوئی اور قوم آ رہی ہے اور یہ مسلمان, یہ پاکستان کے جو خطے کے لوگ ہیں یہ پھر کسی اور غلامی کی طرف جانے والے ہیں. وہ بھی کاروبار کے لیے آئے تھے, یہ بھی کاروباری سلسلہ ہے سارا, اور ہر دنیا امڑ کے آ رہی ہے چاروں طرف. پاکستان کے جو لوگ ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں سی پیک میں شامل ہو جاؤں, تو کوئی تو بات ہے. تو ان چیزوں سے بھی لوگوں کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ آباد ہیں ان میں پاکستانیت, یعنی جیسے ایک لفظ ہے نیریٹو, پھر اس کی بیانیہ. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں, شاید ڈاکٹر صاحب اس کو اور بہتر طور پر, کہ پاکستانیت موجود نہیں ہے. ہم ہر جگہ یا تو علاقائی طور پہ بٹے ہوئے ہیں یا مذہبی ہمارے اندر فرکشنز موجود ہیں, ان کے طور پہ ہم ٹولیوں میں کی شکل میں مختلف جگہوں پر ہیں. کسی بھی چیز پہ ہماری ایک جوائنٹ یعنی ایک کامن سچویشن نہیں ہے. ساری دنیا میں جیسے ہندوستان ہے وہاں پر ہر آدمی ہندوستانی ہے, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان, جیسے 10 ملک شامل ہو جائیں, اتنی بڑی آبادی, ہر طرح کی زبان بولنے والا, ہر کتنے وہاں پر کلچر ہے, لیکن ہندوستانیت ہے. تو بنیادی طور پر جو پاکستان جتنے 70-65 سال جو بھی گزر گئے, اس میں جو ہم جڑ نہیں سکے یا آج بھی پاکستان جن مسائل میں پھنسا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستانیت یا کوئی ایسا بیانیہ موجود نہیں ہے اس قوم کا اپنا جس کی بنیاد پر وہ ایک راہ پر چل سکی. ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا 1977 جب, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا کہتے ہیں صوتیات, اس کی اصوات چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کوئی ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے, اور نہ ہمارے لیے کوئی ایک دوسرے کے تعصب کا باعث ہے, اس لیے کہ ہر جگہ تھوڑے آگے سے جا کے زبان کا لہجہ اور اس کے کیا کہتے ہیں لفظ ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. لیکن بات ہے ان سب کے ساتھ کیا ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اس پہ بات کرنی ہے. ناصر شمسی صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں, ان کے نام کے ساتھ ہی 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, دانش اور بصیرت. لہذا میں ناصر شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, تاکہ پھر ہم ڈاکٹر شاداب حسانی کی طرف موو کر سکیں. جناب ناصر شمسی صاحب. معزز خواتین و حضرات, پاکستانی بیانیہ کے حوالے سے خبروں سے اور دوستوں کے ذریعے معلوم ہوتا رہا کہ اس پر کچھ ڈیبیٹ کے سلسلے جاری ہیں, خاص طور سے ہمارے ادبی اور دانشوری ہوتی ہیں, لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکا. مجھے پہلا موقع ملا یہ پچھلے جمعے کو, پرسوں, کہ میں اس میں شریک ہوا, اور میں راشد عزیز صاحب کو بہت ممنون ہوں کہ شاداب صاحب اس کو تشریح دیتے تھے کہ انہوں نے مجھے اس حوالے سے کوئی بریف کیا. تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ لکھ کر رہے ہیں, تو میں بہت ہی مختصر ایک بہت آپ کی کوشش گزار کرتا ہوں. شکریہ. پاکستانی بیانیہ اور پاکستانی معاشرہ ہماری توجہ کا کس قدر مستحق رہا ہے, کتنا لازمی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آج ہم بحیثیت ایک مجموعی جس مقام پر ہیں کہ یہ صورتحال پاکستانی بیانیہ کو نظر انداز کرنے کے یہ پرکشنز ہیں, یا یہ کہ اب تک ہم بحیثیت پاکستانی کسی نیریٹو سے یکسر محروم ہی رہے ہیں. اس پر تو ڈاکٹر شاداب حسانی کو کی خلد افروزی یقیناً ہم سب کے لیے چشم پوشاں ہوگی. مگر اس وقت کچھ کہنے سے پہلے بریخت کی ایک اثر انگیز نظم کا ترجمہ آپ کی خدمت میں.
بیرق کہتا ہے پہلی بار جب بتایا گیا ہمارے دوست قتل کیے جا رہے ہیں تب لوگ چیخ اٹھے تھے، پھر 100 قتل کیے گئے، لیکن جب 1000 قتل ہوئے اور قتل عام بڑھتا گیا تب سناٹے کی چادر پھیل گئی۔ جب ظلم بارش کی طرح آتا ہے تب کوئی نہیں کہتا ٹھہرو، جب ظلم یکے بعد دیگرے اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے، جب مصیبت برداشت سے باہر ہوتی ہے تب کوئی چیخ نہیں اٹھتی، تب چیخ گرتی ہے گرمیوں کی بارش کی طرح۔ معزز حاضرین، موجودہ منظرنامہ معاشرتی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ فکر مندی اور ملال کا عمومی ماحول چھائے ہوا ہے، مایوسی، تذبذب اور بے یقینی کی فضا ہے۔ پہلا مسئلہ ہمارے ادیبوں اور دانشوروں یا یہ کہ ایک چیلنج ہے جو کہ اب نے سوچا کہ ہمیں پاک چائنا کوریڈور کے تناظر میں پاکستانی بیانی کی اہمیت کیا ہے، اس پہ ہم ڈاکٹر شاداب احسانی کو زحمت دیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پہ اپنے اظہار خیال کریں، تو وہ موجود ہیں۔ اور 35 یعنی 32 سے آپ لگا لیں انگاروں سے ترقی پسندی والی تحریک، تو ہمارا جو معاشرہ لکھا جا رہا تھا، جب ترقی پسندی کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، تو اس وقت ہمارا معاشرہ ہندوستانی طبقات کو لکھ رہا تھا، ہمارا ادیب۔ اور یہی حال جدیدیت کے حوالے سے ہمارا ادیب جو تھا ہندوستانی سماج کو لکھ رہا تھا۔ لیکن جو تقسیم ہوا اور یہ ہوا تو ہمارا جو ادیب تھا وہ ترقی پسندی کے نام پہ رشین نیریٹو لکھنے لگا، رشین بیانیہ کو، اور جدیدیہ جو تھا وہ مغربی بیانیہ کو لکھ رہا۔ یعنی 60 کی دہائی میں ہمارے ہاں جدیدیت آئی ہے، اور یہ اس کے بعد یہ ایک تواتر سے سلسلہ جاری ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں، جیسے کل ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی، یعنی عالم ادبی سے کہانیاں تھیں، جو 35 کہانیاں 2 جلدوں میں ترجمہ تھیں، تو میں نے کہا بھائی یہ ترجمہ تو بہت سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میں ان کہانیوں کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یعنی محسوس تو تبھی کروں گا نا کہ کہیں میرے معاشرے سے، میری سوسائٹی سے کوئی مماثلت ہو۔ باپ بیٹے کا مکالمہ تھا، ہمارے ہاں باپ بیٹے کا ایسا مکالمہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ ترجمے کی حد تک تو صحیح ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ کہانی جو تھی بنگلہ دیش کی ہے، یہ فلاں کی کہانی ہے۔ اچھا، پھر جو لوگر کے حوالے سے ایک کہانی تھی افغانستان کے حوالے سے، وہ ہم کہیں کہیں فیل کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ تو بہرحال، تو اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ جہاں واصف جو ہے کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہمارا انڈین جو ہے نا اپنا، کیا نام ہے، ناقد کیا نام ہے اس کا، نہیں واصف کیا نام، وارث علوی نے اشر نجمی کے مجموعے میں، وہ اپنا کیا نام ہے رسالے میں جو انٹرویو دیا اس نے کہا کہ اب لوگ انگریزی بھی نہیں جانتے تو اردو تنقید کا کیا بنے گا۔ اچھا، یہ سارے مسائل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 2 فروری 1835 کا برٹش پارلیمنٹ کا خطاب ہے لارڈ میکالے کا، وہ سمجھنے والا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں خاصا گھما پھرا ہوں اور مجھے کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملا۔ پھر غربت تو ہے، سب ہے، معاملہ وہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن مسئلہ وہاں جو سب سے ہے کہ ان کی جو قدریں ہیں روحانی اور ثقافتی، انہیں ہم کیسے توڑ سکتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں، اور اس روشنی میں ہمیں جو ہے وہاں زیادہ عرصے ہم رہ نہیں پائیں گے، اور حکمرانی کا خواب جو ہے وہ شاید ہی پورا ہو۔ ہاں، اگر ہم نے ان کو توڑ دیا، ان قدروں کو، تو پھر یہ سارے کام ممکن ہو پائیں گے۔ 1822 میں پہلا رسالہ نکالا انہوں نے، جامع جہاں نما، اور وہ بھی ان کی سربراہی میں نکلا ہے جناب۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں وہ اجازت نہ دیتے تو وہ رسالہ کلکتہ سے نہیں نکلتا۔ اس کے بعد وہ گزٹ وزٹ نکلتے رہے، جہاں پر انہوں نے لکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذرا سا بھی جو خلاف آیا وہ بند کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس طرح سمجھ لیجیے کہ وہ 35 میں باقاعدہ اس فریم کا معاملہ شروع ہو گیا۔
जब फ्रेम का मामला शुरू हुआ तो इन्होंने लिखा रिसाला असबाब बगावत हिंद। तो इन्हें साबित करना पड़ा कि जनाब मैंने कोई आज़ादी हिंद थोड़ी लिखा है हमारे शख्सियत को। और कहने कि जनाब जितनी किताबें मैंने छापी हैं वो तो तकसीम भी नहीं किए हैं, वो सब का सब प्रेस का रिकॉर्ड देख लीजिए और मेरे पास किताबें देख लीजिए। तो जब गुलो खलासी हुई है, गालिब का भाई मर रहा है, मतलब अंग्रेज की गोली से, यूसुफ मिर्जा, और दस्तंबों में बता रहे हैं कि साहब वो जो है बुखार से मर गया भाई, नहीं कह सकते थे। तो अब ये तक यहाँ तक मैंने आपको इस तरह पहुँचाया। अब मैं बहुत ही कलीदी बात कर रहा हूँ आपसे। कलीदी बात क्या है? जिस कौम का अपना नैरेटिव नहीं होता वो उसके डार्क एजेस होते हैं। और ये पूरे यूरोप के 600 बरस आप देखेंगे तो उनके पास अपना नैरेटिव नहीं है। ये जो आपकी 11वीं सदी से ज़बान बनना शुरू हुई है, तो ये फ्रांसीसी भी जो है गाल रोमन जो थी ये 11वीं सदी से बनना शुरू हुई है। अच्छा, आपके यहाँ जो मजहबी रुझान था मिली तसव्वुर के साथ, तो वो जो है आपका लैटिन के साथ जुड़ा हुआ एक कैथोलिक मामला है पूरा। यानी फ्रांसीसी को अगर आप कहेंगे तो ताहाल एक कैथोलिक मामला है उनका, और यानी ये प्रोटेस्टेंट हैं आपके अंग्रेजी का मामला। मुझे जो रोशनी असल मिली वो वहाँ से मिली कि जब मैंने जॉन ट्रम्बुल की नज़्म पढ़ी, और उस नज़्म में ये 1770 की नज़्म है उसकी। इधर हमारे यहाँ 1763 में बक्सर की लड़ाई हुई थी शुजाउद्दौला से, और उधर आज़ादी की तहरीक चल रही थी। कहाँ पर? अमेरिका में। उस आज़ादी की तहरीक में जोनाथन एडवर्ड्स जो एक पादरी था और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, उसने वो एक यानी शऊर पैदा किया था उस कौम में। और फिर ये शऊर जो है आगे 3 उनके बुनियादी शायर थे उस ज़माने में, जिसमें हम कहें एक तो ये था आपका जॉन ट्रम्बुल, दूसरा फिलिप फ्रेनियो और तीसरा जूल बार्लो। उसने जो कमाल किया 1770 में, उसने कहा ज़बान एक है जनाब, हाकिमों की भी और महकूमों की भी। तो उसने कमाल ये किया, उसने बताया कि हम का सिरा कि बरतानवी नैरेटिव को यकसर रद्द करते हैं, और अब हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, शेक्सपियर पैदा होगा, जितने बड़े लोग जो आज हम पैरवी कर रहे हैं बरतानवी लोगों की, अब हम नहीं करेंगे, ये सब हम पैदा करके दिखा देंगे आपको। यही बात फिलिप फ्रेनियो ने कही, यही बात जूल बार्लो ने कही। मालूम हुआ 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया, और अमेरिका जब आज़ाद हो गया तो पहला सदर उसका ज़ाहिर जॉर्ज वाशिंगटन था। 1783 तक खाना जंगी जारी रही, यानी 13 रियासतों में, यानी अमेरिका के। जब उससे फरागत हुई तो पहले सदर से लेके 1783 के बाद ये जो 16वां सदर जो बना उनका, वो इब्राहिम लिंकन था। वहाँ से उनके यहाँ इस्लाहात जारी रही, और वो 1865 में मर्डर हो गया। लेकिन उसके मर्डर से पहले ही अमेरिकन नैरेटिव इतना मजबूत हो चुका था कि न्यूयॉर्क से लेकर अलास्का तक सबके हाथ वो अमेरिकन नैरेटिव आ गया था। अगर वो अमेरिकन नैरेटिव ना होता तो अमेरिका आज सुपर पावर ना होता, और अगर वो नैरेटिव ना होता तो आज अमेरिकन इंग्लिश नहीं होती। तो ये तो बात नैरेटिव की यहाँ से समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर हम ये बात करते हैं 1887, इस वक्त लेनिन जो है 17 बरस का है। 17 बरस का एक एक्टिविस्ट जो है वो आ गया है, और उससे पहले भी तहरीकें चलती रही हैं, लेकिन सबका तिला कमा होता जा रहा है। इसने एक पार्टी बनाई, और उसके बाद पूरा एक कम्यून सिस्टम बन गया, और सारा होने के बाद हमने देखा कि जब ये 17 में इनकलाब आया तो मुसल्ला इनकलाब था, यानी मुसल्ला जद्दोजहद थी। यही बात जब हम करते हैं
माओ ज़ेतुंग के हवाले से, तो ये माओ ज़ेतुंग का 34 का लॉन्ग मार्च आप जहन में रख लीजिए, और चीन की एक कदीम रिवायत रख लीजिए, कन्फ्यूशनिज्म की रख लीजिए कि वो तो एक पूरा मजहब अख्तियार कर गया था। तो अब मजहबी लिहाज से बुद्धिज्म भी था और ये सारे मामला थे, लेकिन आपने देखा कि उस मुसल्लह जद्दोजहद में ये वो भी आ गया। यही इसी तरह का रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस आया। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है वो बात ये है कि अगर माओ ज़ेतुंग मार्क्सिज्म के हवाले से थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के हवाले से जदलियाती फ्रेम में आगे बढ़ता रहा, यही लेनिन आगे बढ़ता रहा, तो मामला ये नहीं है। मामला ये है कि माओ ज़ेतुंग ने चीनी नैरेटिव दिया अपनी कौम को, इधर यानी लेनिन ने रूसी नैरेटिव दिया, इधर आपका नेपोलियन तक आते आते ये जो है फ्रांसीसी नैरेटिव दिया। और आगे जाकर जब हम बात करते हैं ज़बानों की, तो क्या जिस ज़बान में उनका फ्रंट लाइन का साइंटिस्ट पैदा हो गया था, आज जो हम कहते हैं ना साहब हमें कोई ज़बान अंग्रेज़ी, तो उनका फ्रंट लाइन का जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है आइजैक न्यूटन, और ध्यान में ये भी रखिएगा आइजैक न्यूटन और जॉन लॉक के नजरियात को कबूल करना ही मॉडर्नाइजेशन कहलाया। ये जो हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं वो इन दोनों के नजरियात पे खड़ा हुआ है। तो अब प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है 18वीं सदी में इसका लैटिन में छप गया। तो जब अगर फ्रंट लाइन के लोग आपके उस लैंग्वेज में पैदा हो रहे थे और उस मुक़द्दस ज़बान में पैदा हो रहे थे, जिस तरह आज आप अरबी ज़बान मुक़द्दस है, लैटिन उनकी उसी तरह की मुक़द्दस ज़बान है, तो फिर उन्हें अंग्रेज़ी रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत थी? अंग्रेज़ी का तो ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही था कि वो उस खित्ते की ज़बान नहीं थी, जैसे उर्दू हमारी किसी खित्ते की ज़बान नहीं थी। उर्दू ज़बान का कोई खित्ता नहीं है, बस फर्क यह है कि उर्दू और अंग्रेजी के अंदर दोनों ज़बानों में मुमासलत पाई जाती है कि उनकी पैदाइश और उनके मामला। फर्क यह है कि वो हाकिमों की ज़बान बनी और ये महकूमों की ज़बान बनी। तो वजह यह है कि अगर कोई ये सिंधी कहता है या कोई और कैसा है कि साहब न खपे, और या ये कि मेरी ज़बान नहीं है, तो कोई दिल्ली वालों की ज़बान थोड़ी थी कोई ये, वो तो हरियाणी थी, मतलब है लखनऊ वालों की ज़बान थोड़ी थी, वो तो पूर्वी थी। इस ज़बान का वस्फ ऐसा था कि इसने पेशावर से राजकुमारी तक सारे कल्चर को साथ साथ लेके चलती गई है और सब इसे कबूल करते गए। यही वजह है कि 1877 में बलूचिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू रही है, ये ज़हन में रखिएगा। यानी 18 और 20वीं सदी के अवाइल में खैरपुर की सरकारी ज़बान उर्दू थी जनाब। तो अब मामला क्या है कि मैंने आपको बताया कि जिस कौम का नैरेटिव नहीं होता वो कौम तकसीम दर तकसीम होती है, डिवाइड होती है। तो अब मामला यह है कि अगर आप एक नैरेटिव पर आ जाएंगे, देखिए जब इस्लाम के नाम पर मुल्क बन गया तो इस्लाम में तो कहीं मुल्क का तस्वुर ही नहीं है तो बता दे मुझे कोई आप, सारी जमीन जो है वो अल्लाह की है, कायनात में ऐसे ही है या कुछ अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा ना मैं। तो अब मामला यह है कि जब आपने बना लिया तो अब उस नैरेटिव को, उस मिल्ली तस्वुर पर जब मुल्क बना आपका, तो आपको चाहिए ये था कि मिल्ली तस्वुर को वतनी तस्वुर से जोड़ते आप। अच्छा वो नहीं जोड़ पाया। अच्छा जब नहीं जोड़ पाए तो सारे मसाइल खड़े हो गए और तकसीम दर तकसीम मजीद बढ़ गई। अब ये मादरी ज़बानों का जो किस्सा है, अगर मैं इस पर भी कोई कमेंट्स कर दूं आपको तो आपको हैरत होगी। जैसा कुछ हाल उर्दू का यहाँ है वही कुछ हाल हिंदी का वहाँ है। अगर आप चेन्नई चले जाएंगे, आप महाराष्ट्र चले जाएंगे, मलयालम, कन्नड़ा और बंगाली और इसके इलाके, तो आपको कहेंगे यार ये हिंदी हमारी ज़बान थोड़ी है। लेकिन जब यूनेस्को की रिपोर्ट आएगी तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बोलने वाले कौन है? हिंदी। और हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आती है 8% बोलने वाले हैं।
کیوں؟ جو آپ بھیجتے ہیں وہ پلٹ کر بھیج دیتے ہیں آپ کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے وہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے، زبان جو ہے مذہب سے بھی بڑا یونٹ بناتی ہے اکائی، وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ تقسیم رک گئی تو ایک بات مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو جس جگہ جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے وہ قبائلی معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان جاگیردارانہ نظام ختم نہ کرتا تو قبائلی معاشرے سے انہیں بھی دوچار ہونا پڑتا۔ وہ جو آج مزے میں ہیں یا جو بھی ہے نریندر مودی اور یہ فلانا، اچھا، اور ہم یہ جو آج گفتگو کر رہے ہیں یہ کس موقع پہ کر رہے ہیں؟ یہ جو INF ٹریٹی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ INF ٹریٹی کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ جو آپ کے روس نے اور امریکہ نے جو معاہدہ کیا تھا کہ صاحب ہم نیوکلیئر بام جو ہے استعمال نہیں کریں گے، دونوں نے اس سے واپسی کر لی ہے۔ اچھا، پھر ہم اپنے اصل موضوع، یہ تو میں نے آپ کو اختصار سے بتاتے ہوئے چلا گیا۔ اچھا، ابھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اچھا، خطرات کس قوم پہ منڈلاتے ہیں؟ جس کا اپنا نیریٹو نہ ہو، اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپس میں ہی دشمن ہوتے ہیں۔ اب آئیے، اب رشتہ جو تھا کبھی ہمارا چائنا سے ضرورت کا رشتہ تھا۔ کیسا ضرورت کا رشتہ تھا؟ سکم، بھوٹان اور تبت کا جو علاقہ تھا وہ ایک اس میں متنازع علاقہ تھا، اور وہ یقیناً پاکستان سے اس کی دوستی چین کی اس کے لیے انتہائی مفید تھی، اور وہ ضرورت تھی ہندوستان کے حوالے سے۔ اب ہم اس ضرورت کو معاملات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو پاک چائنا جو اکنامکل کوریڈور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، یعنی جب ہم یہ $46 بلین کی بات کر لیں، وہ $60 بلین تک ہو جائے گا، تو یقیناً اب ہم یہ معاملات، اور آدمی پرکھا کب جاتا ہے؟ معاملات میں۔ تو اچھا، معاملات میں کیا پرکھا جاتا ہے؟ کہ جب آپ کی تیاری ہو۔ اب جیسے ہم نے جو یہ بات کی، یعنی جب آزادی ملی 1 اکتوبر 1949 کو چائنا کو، اور یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چائنا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، عوامی جمہوریہ چین اور چین کا معاملہ، تائیوان اور ہانگ کانگ کا قصہ، ہانگ کانگ اور مکاؤ یہ الگ معاملہ رہا، اور تائیوان کی پٹی الگ رہی۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب وہ یہاں تک پہنچا تو اپنے ہوم ورک کے ساتھ پہنچا۔ یہی حال روس کی آزادی میں ہوم ورک کے ساتھ پہنچا۔ یہی حال ہندوستان جب آزاد ہوا تو وہ اپنے اہداف کے ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی 60 کی دہائی میں دیوناگری رسم و خط اور ایکسپورٹ بند کر دیا، یعنی امپورٹ بند کر دی اس نے، ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی تک اس کا مذاق اڑاتے رہے، ارے یار یہ تو کولر بھی نہیں بنا پاتا، یہاں سے جو بھی کولر لے کے جاتا ہے، میاں 4 کولر لے جاؤ، آنے جانے کا خرچہ نکل آئے گا۔ یہ باتیں اس وقت عام لوگوں کے گفتگو کا حصہ ہوتی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ سب ہوم ورک کے ساتھ۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اقبال کا جو شعر پڑھا تھا کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاباخا کے تاج پر، کہنے لگے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاباخا کے تاج پر۔ اب اس کے اندر جو ہے اقبال کا ایک ملی میسج ہے۔ اس خطے سے زمانہ قدیم سے تعلق ہے، کس کا؟ کاشغر سے، اور اس سے قدیم تعلق ہے۔ اصل میں یہ بنیادی سوال ہے، ہم نے یہ سوال خود اٹھا کر ابھی اس کو کلوز کریں گے۔
وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ صاحب ہم جو کشتی میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں مذہب کی طرف اور پاکستان کے میری تو گزارش یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب مکمل ہو جائے گی تو ہم سب آپ سب کو سوال کا موقع دیں گے، ہر آدمی کو آزادی اپنا سوال دے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارا سمیٹتا ہوا گزروں نا کہ اس پہ بھی روشنی ڈال دوں کہ معاملات کہاں کہاں آپ کے درپیش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے صاحب، گلگت اور ہنزا سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے آپ کا سوست چیک پوسٹ، اور وہاں سے آپ گئے آگے تو کھنجراب پاس آ جاتا ہے، درہ کھنجراب، وہاں سے آپ نکلے تو سنکیانگ میں آپ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ارومچی جو ہے اس کا کیپٹل ہے، اور وہاں یبور جو ہے وہ زبان بولی جاتی ہے جو بگڑے ہوئے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور وہاں مسلمان ہیں، اور 1 ارب 37 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی اس کی چائنا کی، اور اس کے اندر 3 کروڑ 91 لاکھ جو ہیں مسلم ہیں اوورآل، یعنی 91 لاکھ اور کچھ 11,000 ٹائپ اس طرح کے۔ تو اب اس میں جو ہے، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے پاس، جیسے اگر ہم فرانس کی طرف جائیں تو فرانس کو ہم یہ سمجھیں کہ فرانس کا جو نیگیٹو ہے وہ کیتھولک کے زیر اثر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم چائنا کی طرف جائیں تو ان کا نیریٹو جو ہے مارکسزم کے زیر اثر ہے، لیکن چینی نیریٹو ہے، رشین نیریٹو نہیں ہے۔ حالانکہ اسٹالن نے مدد کی تھی ان کی آزادی کے اندر اس تحریک چلانے میں، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ مطلب ذرا سے ٹک بیک کھا کے ان جیسے ہو جائیں، انہوں نے اپنے ملک کا خیال کیا۔ اچھا، یہ والی بات جو میں اب آپ سے کر رہا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، پوچھا بھی تھا تو اب پتہ ہی چلا کہ اب چائنا کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ہاں پورا مارکسزم کے زیر اثر ہے، اور ساری چیزیں اور بلیو اور یہ جو معاملات ہیں اس طرح نہیں ہیں مذہبی حوالے سے۔ تو اب ہوا یہ کہ بھئی یہ سنکیانگ کا جو علاقہ ہے اس میں زمینی حوالے سے ہمارے پاکستانی تاجر وہاں گئے، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے اور یہ وہ، لیکن جب تک سی پیک کا قضیہ نہیں تھا تو اس وقت تک اس سختی کے ساتھ مانیٹر نہیں کیا جا رہا تھا۔ سختی کے ساتھ مانیٹر یہ ہے کہ ان تاجر پیشہ یا مسلمان جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی 200 چینی بیویاں جو ہیں گرفتار ہیں، اور وہ یعنی انویسٹیگیشن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کوئی مذہبی جو معاملات ہیں وہ تو اثر انداز نہیں ہو رہے۔ تو اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے کوئی ڈائریکشن اختیار کر لی ہے اور ملک کے حوالے سے کر لی ہے، وہ مارکسزم جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اب وہ اس سے 1 انچ نہیں ہلیں گے۔ تو اب آپ کو ان سے معاملات کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کے لیے مفید ہو جائے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جو علاقے ہیں 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ جو اسکردو ہے اس کے سائڈ میں کارگل ہے، کارگل بھی ساتھ ہے اس کے۔ تو اب اگر آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ اٹالینس جو ہیں گلگت میں اور جو مائنز ہیں وہاں پر اٹالینس جو ہیں وہ پتھر تراشنے کے انہوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں۔ اچھا، یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک، وہ مقامی لوگ جانتے ہیں یا کچھ ہے، اور وہاں سے وہ پتھر تراش کے عالمی منڈیوں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ والا جو معاملہ ہے، اچھا پھر زمانہ قدیم سے تعلق کا کاشغر سے، کاشغر گوادر سے یعنی کوئی 2500 کلومیٹر یعنی 2000
442 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، یعنی اب ہمارے ہاں تو یعنی پاکستانیت کا تو نام و نشان نہیں ہے نا۔ پاکستانیت تو وہاں سے پیدا ہوگی جہاں سے آپ بیانیے کی طرف پلٹیں گے کہ بھائی میں سندھی تو ہوں، لیکن سندھی جو ہونا ہے میرے پاکستانی ہونے سے فوقیت رکھتا ہے، اور مجھے ان دونوں بات پر ایک فخر ہے۔ تب جا کر کوئی بات بنے گی۔ آپ تو ابھی ناک کھپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے جو ہے آپ معاملات کرنے کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ والا جو کام ہے اس پر آپ کو بہت سوچنا چاہیے، اور آپ کو یہ کام کوئی سائنٹسٹ نہیں کرے گا، یہ سوشل سائنٹسٹ جو ہیں آپ کے ہاں، یہ ان کے کام کرنے کے ہیں، یہ جو دانشوروں کے کام کرنے کے ہیں۔ یہ جب تک مکالمہ نہیں کرو گے، جب تک اپنے اندر سے ذات کے خول سے باہر نہیں آؤ گے، تب تک کوئی بات بنے گی نہیں۔ اگر آپ تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ میں سندھی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں بلوچی ہوں، بابا کیا بات کرتے ہو تم؟ اچھا، اسی طرح کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا ناانصافی کسی گھر میں ہو رہی ہو تو کیا اس گھر کو تباہ کر دینا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ انصاف کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس اگر ڈائریکشن نیریٹو والی ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر کوئی ڈائریکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ میں ساری دنیا کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1800 میں جو ویدوں کا زمانہ ہے، بیاس کی جو رگ وید ہے، اصل میں کیا کیا تھا؟ یہ جو ریور ایجا کے کنارے ایرینز آئے تھے، انہوں نے اپنا ایک نیریٹو دیا اور اس کو ایک فریم دے دیا مقامیہ کو، اور مقامی اس پہ چل پڑے۔ یہی کام جب ان کا نیریٹو کمزور پڑ گیا تو یہی کام اہل فارس سینٹرل ایشیا سے آ کر انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ کمزور فارسی بیانیہ کمزور پڑ گیا تو یہ ریختہ جسے گری پڑی شے کہتے ہیں، یہ اوپر آ گئی۔ جب یہ اوپر آ گئی تو پتہ چلا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نیریٹو دے دیا۔ تو ایک تسلسل سے یہاں پر جو ہے ہندوستان پر باہر کے لوگوں کی حکمرانی ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہی ایک عمل جاری ہے۔ اب حکمرانی تو نہیں ہے، لیکن ان کا دیا ہوا فریم ہے، اور دیے ہوئے فریم میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ پورے سندھ کو 1843 کا جو چارلس نیپیئر ہے جب وہ آیا تھا تو سندھ جو تھا 5000 انگریزوں سے کنٹرول ہو رہا تھا، اور 5000 انگریز کب تھے کہ جب انہوں نے مطلب کروڑوں کو اور ان کو تالپوروں کو ایک سازش کے تحت ان کو بے دخل کر دیا تھا حیدرآباد اور ادھر سے۔ تو 5000 کے خلاف جب ایجیٹیشن ہوتا تھا مقامیوں کا، تو یہ سارے انگریز جو تھے گورنر ہاؤس میں جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی پناہ گاہ بھی تھی۔ اور کل وہ وائٹ انگریز جو تھا ہمارا سفید، وہ کنٹرول کرتا تھا، اور آج ہمیں کالا انگریز کنٹرول کر رہا ہے۔ فریم وہی ہے، قانون وہی ہے، ضابطہ وہی ہے سارا۔ چھاونیوں سے یہ خطہ انگریز کنٹرول کرتا تھا، آج کالا انگریز جو ہے وہ چھاونیوں سے کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں بیانیہ نہیں آئے گا آپ کے پاس تو آپ کی جمہوریت بھی آمریت میں بدل جائے گی۔ جیسے ہی بیانیہ، معاملہ کیا ہوا برطانیہ میں جب تک اپنا نیریٹو نہیں تھا، جہاں سے نیریٹو آیا برطانیہ میں مطلب یہ ہوا کہ جوڈیشری جو ہے اس میں اتنا بڑی تبدیلی آ گئی کہ سوچیے ہی نہیں کہ صاحب مجھے جو ہے برطانیہ کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر اتنی بڑی موومنٹ جو ہے یہ چل پڑتی جو نواز شریف کے خلاف، تو وہاں کیا کورٹ میں جاتا معاملہ؟ وہ پہلے ہی ریزائن کر کے بھاگ جاتا، وہ کہتا نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مسائل محبت کے، چاہے آپ نیدرلینڈ دیکھ لیجئے، ایون آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول جو ہے الکیمسٹ ہے، اور وہ پاولو کوئلو کا ناول ہے، اور یہ ایک پرتگالی زبان میں لکھا گیا ناول ہے، لیکن اس کا نیریٹو کیا ہے؟ وہ بریزیلین نیریٹو ہے اس کا سارا۔
اور اس کے جو تراجم ہوئے تو ہر جگہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا مسئلہ ہو. تو یہ والی جو بات ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ایک قوت رکھتا ہے قوموں میں تبدیلی لانے کی. اگر چیخوف اور یہ پوشکن اور یہ جو ہے نا آپ کا داستوفسکی اور یہ جتنے بھی میکسن گورکی اور یہ سارے لوگ نہ ہوتے تو کیا لینن کیا انقلاب نہیں آتا؟ نو، مسلح جدوجہد کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اذہان بنانے میں جو بنیادی کام کیا وہ لٹریچر نے کیا. اور لٹریچر بھی کون سا؟ وہ لٹریچر جو معاشرے کی عکاسی کر رہا تھا. یہی کام کیا مطلب یہ کہ یہ جو لیکچر سے کام ہو جاتا ہے اس کا؟ نہیں. اس زمانے کے جو چائنا کے ادیب ہیں انہوں نے بھی معاشرے کو لکھا جس سے کہ سہولت ہوئی. یہی حال اب میں آپ کو بتاؤں کہ والٹر اور یہ روسو کا جو معاملہ تھا، آندرے زین کا ڈرائنگ روم ہے، اس ڈرائنگ روم میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے افکار کے ذریعے انقلاب لانا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی مسلح. تو مثال کیا دی جا رہی ہے؟ لیس للانسان الا ما شاء کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ، اس قوم کی حالت ہم نہیں بدلتے. اور پھر اب یہ کہہ رہا ہے اس کمرے میں بیٹھا ہوا ایک فرانسیسی لڑکا کہ بھائی یہ جو اخوان الصفا والے نے جس طرح انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے اور انہوں نے جس طرح کتابیں لکھی، ہم بھی انڈر گراؤنڈ ہو کے اگر افکار ایسے کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ دانش و بینش کی سطح جو ہے وہ اس انداز کی ہو گئی ہے کہ جو کہ مفادات سے جڑی ہوئی ہے، یا تو یہ کہ وہ کلیکٹیو نوعیت پیدا ہی نہیں کر پا رہی ہے. اچھا، کلیکٹیو نوعیت اس حوالے سے کہ اجتماعی شعور ہی سچ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب کہ زبان خلق و نقارہ خدا سمجھو، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ جو اجتماعی شعور ہے وہ کہنے لگے اگر میں یہ کہوں اے لوگوں تمہارے پیچھے کوئی لشکر ہے آ رہا ہے، مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں مان لیں گے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے محمد جو بولتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسے مان لو. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اجتماعی شعور لاتو مناتو حبل سے جڑا ہوا ہے، یعنی بتوں سے جڑا ہوا ہے. اور ساری زندگی رسول نے اجتماعی شعور کے خلاف تو جنگ کی. اور ہے کیا معاملہ ہوا بتا دیجئے مجھے آپ. کیونکہ وہ جو اجتماعی شعور ہوتا ہے وہی سچ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہمارا جو فریم ہے نا تمام زبانوں کا، یعنی اگر آپ کہیں جہاں پر خواجہ غلام فرید جیسا شاعر ہو، جہاں پر بلے شاہ ہو، جہاں پر یہ اپنا بھٹائی ہو، اور وہاں کے لوگ یعنی مانگے کے معاملات کر رہے ہوں تو کیوں کر رہے ہیں؟ سب کے ایکسپرٹ انگریز ہیں. ایون یہ کہ محاسن کلام غالب اتنا بکا اور اس آدمی کو یہ کہا گیا کہ صاحب دیوان غالب اور ہندوستان وید مقدس، یہ کنکلوژن ہے اس کا. اور وہ آدمی ہے کون؟ 33 سال کی عمر میں مر گیا. جرمنی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا تھا اس نے. اب اندازہ کریں کہ جرمنی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی عبد الرحمن بجنوری، اور پھر اس فریم کے تحت اس میں آپ محاسن کلام غالب میں پڑھ لیجئے امپریشنزم اسکول آف تھاٹ، یعنی تجربیت والے جو مکتب فکر کے معروف غیر معروف سب کو اس نے متعارف کرا دیا ہے. اچھا یہ ڈیوٹی تھی اس کی. اچھا یہ ڈیوٹی کیسی تھی؟ 1865 میں یہ جو انجمن پنجاب بنی ہیں، یہ دراصل ہم ہال رائڈ اور اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری یعنی ورڈسورتھ اور کالج کے نظریات پہ کھڑا ہوا ہے پورا معاملہ. یعنی بایوگرافی آف لٹیریا اور یہ جو کالج کے رومانٹسزم ہے اس پہ یہ سارے معاملات کھڑے ہوئے. اور یہ بے وقت کی گاتے ہو گیا
تو اب جو نظمیں لکھی گئیں پھر یہاں سے وہ اس نے کہا تھا کہ بھائی ان کی روحانی قدریں اور ثقافتی قدریں بہت مضبوط ہیں، لارڈ میکالے نے. تو اب اس کے ذریعے کیا ہوا کہ اب ہمارے جو پیمانے تھے شعر کے وہ تباہ کر دیے گئے. کہنے لگے میاں وزن میں کیا رکھا ہے یار، کانٹینٹ ہوتا ہے اصل چیز تو موضوع ہے، فن تھوڑی ہے. اچھا کیا ہوا کہ فن ہی تو اس کنٹری کی، اس قوم کی پہچان ہوتا ہے، موضوع تھوڑی ہوتا ہے پہچان، موضوع تو یکساں ہوتا ہے ہر جگہ. تو اب پتہ ہی چلا کہ اب اس پورے عمل میں بیوروکریسی کو لٹریچر کا جھنڈا تھما دیا گیا. یعنی جتنے بھی بیوروکریٹس تھے آپ کے، ان میں سے بیشتر لوگ جو تھے اسی نیریٹو، ویسٹرن نیریٹو کے راہ پر چلنے والے لوگ تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کی جو نوعیت تھی، اب پچھلی صدی تھوڑی ہے، 40 سال پہلے کے شعراء کو آپ دیکھ لیجئے، ادیب کو دیکھ لیجئے، ہماری نسل اس کو جانتی بھی نہیں ہے، پہچاننا تو دور کی بات ہے، نام سے بھی واقف نہیں ہے. تو اب یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ایسا کیا قصور کر دیا ہے اس قوم نے بھائی؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ تو ایم کیو ایم بنانے اور نہ بنانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے بھائی. یہ تو نہ تو ترقی پسندی کا مسئلہ ہے، یہ تو سیدھے خطے کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم پوچھیں کہ صاحب جمال نقوی صاحب نے ترقی پسند ادب پر پی جی کیا ہوا، اب اگر ہم ان سے ترقی پسند شعراء کو لے لیں اور یہ کہہ دیں کہ صاحب محی الدین کے 2 شعر سنا دیں، تو وہ پہلے تو مخدوم محی الدین کو اس کو بتانا پڑے گا بھائی یہ وہ تھا، ایکٹیوسٹ تھا اور یہ تھا، ورنہ وہ تو محی الدین ہو سکتا ہے ابن عربی والے محی الدین کو سمجھ لو، غلام محی الدین ابن عربی سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. تو اس نہج کو ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے جو اعتبار ہیں، مطلب ہے کہ ایجوکیشن اور ہماری جو نوعیت ہے، اگر اس طرف ہم آ جائیں تو تعلیم یافتہ لوگ پیدا نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈگری یافتہ لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں. تو ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں ہمیں آپ لوگوں کی جو ہے توجہ مبذول کرانی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب مل کے ان باتوں پر مکالمہ تو کریں، ان باتوں پر ڈائلاگ تو کریں. اور اگر میں کوئی بات ایسی کر رہا ہوں، کسی کی بے ادبی کر رہا ہوں، کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں، تو میرا ناک بند کر دیں، مجھے اتنا سچ کر دیں کہ میں یہ بکواسی نہ کروں. ہاں سچ ہے نا یہ کہ بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے چیزوں میں، ہم نے تو انوالو ہونا بھی چھوڑ دیا نا، ہم تو باہر سے چیزیں کر رہے ہیں. اب ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ہم جاتے ہیں تو کہنے کہ صاحب یہ راحت شہید کا گروپ ہے، یہ گروپ جو ہے یہ جعفر احمد کا ہے، یہ جو ہے آصف رضوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے. تو اب یہ اچھا ویسے ہی اب ہمارے ہاں مجموعی بڑا پیدا نہیں ہوتا، اب گروہ کے بڑے پیدا ہوتے ہیں. اچھا گروہ میں جب بڑے ہوتے ہیں تو گروہ در گروہ ہو گیا معاملہ. یعنی پہلے ہی اگر مجموعی ترقی پسند تحریک میں ہم لگا لیں تو 100 لوگ جمع نہیں کر پا رہے تھے، یا کر پا رہے تھے؟ ایک گروپ میں نہیں کر پا رہے تھے. اب جب یہ 3 گروپ ہو گئے تو اب 20 جمع کیسے کرو گے بھائی؟ اپنی بات، یا تو تمہیں اپنی بات کا یقین نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں صداقت ہے، یا پھر تم شخصیات کے گرد جو ہے چکر لگا رہے ہو. سمجھ گئے نا؟ تو یہ والا جو معاملہ ہے، جب شخصیات کے گرد چکر لگنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پر شعور کی بات نہیں ہوا کرتی، سیدھی سی بات ہے. وہاں پر پھر جو ہے بات ہوتی ہے مفادات کی کہ یار میں ان کے ساتھ جڑوں گا تو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ والے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اب اس حوالے سے میرے خیال میں خاصا میں بول بھی لیا ہوں، اور اب اگر کوئی اور بات پوچھتے ہیں تو معاملات کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جب یہ چلے گا تو ابھی تو اس کے اندر بہت سارے ویریشنز آئیں گی. اور ویریشنز کا معاملہ جب یہ میں نے ابھی آپ کو ایک بات کہی INF جو بات ابھی میں نے کی ہے، اور جس کے اندر وہ جو کیا کہلاتا ہے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی جو تھی، یہ کہلاتی ہے.
तो विजय ट्रेटी जो है इसको वापस ले लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वाहिद यूनिपोलर जो वर्ल्ड है इस वक्त, यानी जिसे हम कहते हैं अमेरिका तो मुतहरिक हो चुका है और अमेरिका ने ऑन बोर्ड कर दिया है। हम ये समझ रहे थे कि आपको हिंदुस्तान का साथ, ये कोई साथ एक दूसरे का नहीं देता है। असल में आपको उसे हिंदू से मोहब्बत नहीं है, उसे मोहब्बत उसके उस 22% से है, सॉफ्टवेयर से, जो इस वक्त पूरे ग्लोब में 22% जो है हिस्सा किसका है, सॉफ्टवेयर में इंडिया का। और सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं अमेरिका में वो ज़्यादातर इंडियंस के हैं। तो अगर वो इंडिया की तरफ रुख कर रहा है तो दरअसल अपनी टेक्नोलॉजी और अपने मामलात और दीगर को आगे बढ़ा रहा है, और उसी में जब वो आगे बढ़ा रहा है तो उसे लगता है कि हिंदुस्तान हमारे यहाँ मददगार हो सकता है, यहाँ मदद दे सकता है। अच्छा, जब हम पता चल रहा है कि सी पैक की बात करते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क है। सी पैक की बात करते हैं तो दरअसल हम राहदारी और पैसेज दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं काम, यानी उनकी एंट्रीज जो है अपने इलाके में करा कर, और हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ से जो है एक्टिविटीज़ होंगी और बैरूनी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसमें हमारे जो उस एक्टिविटीज़ के नतीजे में माली फ़वाइद होंगे और मईशत को हमारी सहारा मिलेगा या बेहतर होगा। अब अगर डॉलर का कम हो जाना, अगर हम कहें 139 और 40 रुपए का डॉलर है इस वक्त, तो अब आप ये देखिए कि जिस खित्ते की मैंने आपसे बात की वहाँ 5 ज़बानें बोली जाती हैं। अगर मैं उनको बताऊं कि हुंजा के साथ नगर है, और नगर के का जो बॉर्डर है वो हमारे कदीम जो बादशाह, हमारा जो बादशाह है यानी ज़हीरुद्दीन बाबर का आबाई वतन जो है उज़्बेकिस्तान फरगाना, उसके साथ लगा हुआ है, यानी नगर के साथ, और उसी के साथ ताजिकिस्तान है। ये जो कुबलाई खान की जो हुकूमत है ये 13वीं सदी में हुकूमत है, चंगेज़ खान के पोते, ठीक है जी। तो ज़माना कदीम से, और यही मामला जो है अगर हम देखें तो उस कुबलाई खान ने जो है हुन जो मकामी थे और ये जो चाइना के जो लोग थे उन पर एतबार नहीं किया, बल्कि उस वेनिस से आए हुए जो लोग थे, यानी इटली से, जो कि इसके बाप दादा थे इसके मार्को पोलो के, वो मार्को पोलो के चचा और बाप भी चाइना के में थे, और उसी झैल में जो है इसे भी मुलाजिम रख लिया गया था मार्को पोलो को। तो एक कदीम तहजीब। अच्छा, फिर ये जो 1500 मील लंबी जो इन्होंने दीवारें 3 बनाई हुई है, इसका जो मामला है ये है चन शी हुआंग, एक बादशाह था उनका, जो आखिरी बादशाह जो चल रही थी, ये हजरत ईसा से 200 बरस पहले का किस्सा है सारा। तो सिर्फ इसलिए कि सेंट्रल एशिया से जो हमलावर आ रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उस कौम ने 1500 मील लंबी, और जिसकी 2000 साल तक उसकी तामीर जारी रही, रिवायत कोई कहता है 1700 साल तक, कोई कहता है 2000 साल तक। तो अब उस खित्ते से हमारा वास्ता है और पढ़ने वाला है और डॉलर की शरह। तो अब इस खित्ते में जिसकी बात हम कर रहे हैं, आम जो वेजिस हैं महाना, कहाँ की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, गिलगित के और आपका अस्करदू के, पता चला 8-10 हज़ार रुपए बहुत मुश्किल से हासिल होते हैं महाना वहाँ पर। और अगर हमारे तो वहाँ दायरे के शागिर्द बहुत हैं, तो अगर किसी को 20,000 तनख्वाह मिल रही है ना, तो वो खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो ज़िंदगी है ठहरी हुई ज़िंदगी है। लेकिन जब ये हलचल मचेगी, और इस सी पैक से पहले ही बैरूनी लोग तो आ ही रहे हैं वहाँ पर, हमारे पंजाब से और दीगर खित्तों से भी लोग वहाँ पर तेज़ी से जा रहे हैं। और उस सूरत में आप ये देखिए कि जब ये सोस्ट क्रास करते हैं तो इनका अगर लैपटॉप आप ले जाएं, कैमरा ले जाएं, कुछ ले जाएं, तो आपको इजाज़त नहीं होगी, बहुत इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी।
اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ شاہی قافلے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے جو مسائل ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ کوئی حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ پتہ چلا وہاں پر جو 45 سے 73 سے وہ جو مارکسزم کے تحت ایک فریم کے تعلق سے جو چلے جا رہے ہیں چینی، تو وہ اپنے وطن کا، اپنے ملک کا، اپنے قوم کا شعور رکھتے ہیں۔ ورنہ یہ کہہ دیا جائے کسی قوم سے کہ میاں آپ جو ہے ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے، کون سی قوم عمل کرے گی بتائیے؟ اور اب ایک بچے کی اور اجازت بعد میں ملی ہے وہاں، ٹھیک ہے، جس پر چینی خوش ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو یعنی آ گیا آرڈر، اور یعنی ریاست پر فرد پر ریاست کو ترجیح ہے، یعنی یہ جو نظام جو مارکسزم کا معاملہ ہے، پرولتاریہ کی جو آمریت ہے، پرولتاریہ کی جو حکمرانی ہے، یہ دراصل ایک اجتماعی جو شعور ہے وہ حرف آخر ہے۔ تو اب یہ والی صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو بہت اختصار سے، کیونکہ ویجز جو ہیں وہاں پر بہت کم ہیں، اور اگر وہاں پر وہ انڈسٹری لگاتا ہے تو شاید اگر چائنا انڈسٹری لگاتا ہے تو ہم کوئی سب لیٹ کام کریں، جیسے کہ سنگاپور اور چائنیز میں ملیشیا میں ہوا تھا شروع کے اندر، تو شاید، لیکن سنگاپورین اور یہ فار ایسٹ کے لوگ جو تھے یہ دراصل اپنے قومی شعور سے ہم آہنگ تھے۔ اگر ہم اس شعور سے، یا ہم اپنی پہچان، آئی ڈی، یا ہم جسے کہہ رہے ہیں نیریٹو سے آراستہ نہیں ہوئے تو ہمیں نہیں پہنچائے گا۔ اگر نیریٹو کی طرف آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 50 سال میں ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، ورنہ اگلے 50 سال جو ہیں ہمارے لیے اس بات کا قطعی امکان ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جزائر کے لوگ تھے، لیکن یہ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے بارڈر سے اور ہمارے زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا جڑے ہوئے بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم جو بھی معاملات کرنے جا رہے ہیں دراصل اپنے علاقے جو ہیں اس میں ان کو سرگرم ہونے کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ہماری اکنامی ہو جائے گی، اور یہ 46 تو وہ دے رہا ہے، ابھی 6 ارب ڈالر جو ہے اور ہمیں دے دے گا، ہمارے جو ڈالر کی کمی ہے وہ شاید پوری کر لے گا۔ تو یہ ساری مسائل ہیں اس میں، اور باقی اب آپ لوگ سوچیے۔ میں نے تو جو بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا کہ بہت وسعت سے کام لیتے ہوئے اور تقریباً تمام ڈائمینشنز کو کور کیا، نہ صرف تاریخی حوالوں سے، معاشرتی حوالوں سے، اخلاقی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، لسانیات کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہماری معاشرت اس کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے۔ تو انہوں نے پورے اس کے تناظر میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دعوت ہے، دعوت فکر ہے کہ ہم سوچیں اور ہم ایک اکائی میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اور ایک اکائی میں ڈھلنے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم سب کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے۔ اس صورتحال میں یقیناً ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، تو آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ سب کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ چاہیں تو تحریری شکل میں یہاں پہ دے دیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئندہ جو آنے والا وقت ہے پاکستان میں آئندہ 50 سال میں، اس میں جس طرح سے بھی یہ بکھری ہوئی قوم ہے، اگر یہ اسی طرح ٹکڑوں میں اسی طرح بکھری رہی تو مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے بیانیے کی ضرورت ہے۔ آج سی پیک کے فوائد یا ان سے معاملات کا معاملہ نہیں ہے، سی پیک کا عنوان نہیں دیا، بنیادی بات آپ کو سی پیک کا عنوان نہیں دیا۔ سر ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے گا، دیکھیں یہ جو بیانیہ ہے اس کی یہ ایک فلسفیکل پیراڈائم ہے، یہ اس کا موڈس آپریٹی بیان نہیں کیا جا رہا، اور جیسا کہ نقوی صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے، ہم اسی آپریٹو ہمارے وہی ہوں گے، یعنی
कौमियत, सबका ख्याल रखना, कंपेशन वाला माहौल और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और एज ए नेशन यूनिटी किसका हासिल होगा? तकायद आज़म का। फेथ किसका हासिल होगा? तकायद आज़म। फेथ में आपका रिलीजन आ गया, यूनिटी में आप कौम बनने जा रहे हैं, जिसकी अब इंतखाब आलम साहब का पैगाम आप जिन्होंने पेश करूँगा मुख्तसर सा शुआन है। दीगर हजरात जो तबाज़माई कर रहे हैं वो उस तरह नुमाया नहीं है। इनके अपने शागिर्दों में भी कुछ लोग तस्वीर नज़म लिख रहे हैं। और इंतखाब आलम साहब की उम्र इस वक्त 78 बरस है। पाकिस्तान में भी रह चुके हैं एक तवील मुद्दत। उनकी शायरी का आगाज़ हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मौके पर कही गई एक नज़म से। तो जिन लोगों के नज़दीक वो ज़्यादा अहम हवाला है वो भी मैंने बयान कर दिया। और फैज़ साहब से उनकी ख़ास अक़ीदत है। फैज़ साहब की कुल्लियात पूरी उन्होंने चीनी ज़बान में मुंतकिल की है। और इनका अपना मजमू कलाम गुलबांग वफ़ा के नाम से 1998 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से शाये किया था। ये इनकी तमीद है। बाकी इनकी बड़ी तफसील है कि तालीमी असनाद और जो फ़ज़ाइल हैं इल्मी हवाले से। इन्होंने तहनीत नामा के नाम से तासुरात भेजे हैं और फरमाते हैं कि पाक चीन बज़्म अदब के तर्जुमान समाई रिसाला हमनिका की जानिब से अरबी नशिस्त, जिसमें डॉक्टर शादाब एहसानी सीपैक की रोशनी में पाकिस्तानी बयानिया के उन्वान से तकरीर फरमाएंगे और शुरकाए नशिस्त सवाल जवाब करेंगे। इसका इनेकाद मुबारक। मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैरमामूली अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। साथ ही ये तारीख़ में बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का सबसे अजीम प्रोग्राम है। इसकी अहमियत को दोनों कौमों की प्रोग्राम की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है। आपकी ये अदबी नशिस्त इस सिलसिले में उठाया जाने वाला एक अहम कदम साबित होगा। पाक चीन दोस्ती की तारीख़ में आप हज़रात की खिदमत सुनहरी रूप में दर्ज होंगी। मैं खुलूस दिल से आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि ये नशिस्त कामयाबी से हमकिनार होगी। आपका खैर खा इंतखाब वाला बहुत शुक्रिया इज़हार किया। उसके साथ ही जनाब इंतखाब आलम साहब के जो तहनीती प्रोग्राम जो था, जो पैगाम जो था, वो आपने हम तक पहुँचाया। अब नशिस्त अपने इख्तिताम पर है और सवाल जवाब का सेशन तकरीबन ख़त्म हो गया है। कोई और सवाल नहीं है। मैं अपने क्या कहते हैं जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, मुमताज़ शायरा जो शाह से तशरीफ़ लाई हुई हैं, जमीन गज़ल अंसारी, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। मोहतरमा जमीन गज़ल अंसारी। मैं एक गज़ल के चंद अशआर पेश कर देती हूँ जो इसी हमारे ये शेर पढ़े थे जब हम तालिब इल्म के ज़माने में कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं। ये जो उसके बाद वो बदल गया था कि हम मुस्लिम हैं, हम वतन है सारा जहां हमारा। तो ये पैगाम जो दिया गया था ये तो वतनियत के हवाले से और मुसलमानियत के हवाले से दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सीपैक के हवाले से जो बात हो रही है तो सबको साथ लेना ही। अभी मैं कोयटा ही गई हुई थी, पिछले 2 दिन कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ा रेवोल्यूशन आया हुआ है। उनकी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके जो हमारे जहन में था वो नहीं था। तो अवेयरनेस बहुत पैदा हो रही है और नई नस्ल बहुत सच्ची और अच्छी है। इनको साथ लेके चलें, आपस में मोहब्बत से यूनिटी का पैगाम जो आपने दिया कि ऊपर जाकर हम सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियत जब तक नहीं एक होती तो ये सूबों के मसाइल तो चलते रहेंगे। मैं जो यहाँ का मंजरनामा इस वक्त चल रहा है, हमारे यहाँ यूके में होने के बावजूद हर वक्त वही चल रहा होता है टीवी पे, क्योंकि डॉक्टर साहब को नज़र रखनी होती है, क्योंकि ये आगे जाकर शायद शामिल होने वाले हैं किसी काबीना में, पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी सवाल किया था, तो इसलिए हमारी नामहालन उस पर नज़र रहती ही है। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि हम जहत शख्सियात जो हमारी हैं, और अभी आपने जो कहा सर्कुलर का जो है तो वो वाकई में हमादीनियत ही है उसका मतलब। और हमादीनियत क्यों नहीं हो, हमारे इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ ये नहीं था कि सारे मुसलमान ही रहेंगे एक मुल्क में। यूनिटी पे आकर हमारे मुल्क में अगर कोई ईसाई रह रहा है, हिंदू रह रहा है, ईसाई कई मुसलमान रह रहा है, पाकिस्तान के हवाले से हम सब एक हैं और हमें बस इसी को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सबको अल्लाह खुश रखे और अच्छा लगा इस संजीदा कदम जो आपने उठाया है, क्योंकि अदब अमाने की ढब ही कुछ निराली है। क्या करें ज़माने की ढब ही कुछ निराली है, सच कहें तो मुजरिम है, झूठ की निहाली है। कौमियत कहाँ बाकी बढ़ गए हैं फिरकों में, कौमियत कहाँ बाकी बढ़ गए हैं फिरकों में, 1.5 ईद की मस्जिद सब ने ही बना ली है। रोशनी का मंबा था कल तरफ कराची जो,
रोशनी का मंबा था कल तरफ कराची जो, आज ये मेरा गुलशन रोशनी से खाली है। रूह खूब दे कोई मुर्दनी सी छाई है, रूह खूब दे कोई मुर्दनी सी छाई है, इस वतन का हर बच्चा अमन का सवाली है। एक जरा सी जुम्बिश थी, एक जरा सी रंजिश थी, तोड़ डाले सब रिश्ते, एक जरा सी रंजिश थी, तोड़ डाले सब रिश्ते, क्या हुआ है क्यों दुनिया सर पे ही उठा ली है। शहर के मकी गोया शहर छोड़ जाए क्या, शहर के मकी गोया शहर छोड़ जाए क्या, अमन रैली निकली है अमन की दलाली है। और ये उस जमाने की लिखी हुई है जब कटी पहाड़ी का मसला चल रहा था, तो ये शेर अब इतना नहीं रहा रिलेटेड। हम कटी पहाड़ी के पास जाके देखेंगे, हम कटी पहाड़ी के पास जाके देखेंगे, खाना जंगी रोकेंगे, शर्त ये लगा ली है, अब भी एक हो जाए सब पे हम ही भारी हैं, अब भी एक हो जाए सब पे हम ही भारी हैं, ऐसी बरकतों वाला परचमे हिलाली है, सच कहें तो मुजरिम है झूठ की निहाली है। क्या मुराद, और जैसे कि आप ये बार बार दोहरा रहे हैं और दूसरे लोग भी दोहरा रहे हैं, हमारा बयानिया नहीं है, हमारा बयानिया नहीं है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से समझ रहा हूँ कि कायद आज़म ने पाकिस्तान का बयानिया दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म, जिसको आप यहाँ के लोग लादीनियत कहते हैं, जबकि मैं समझता हूँ वो हमादीनियत से मुराद है कि ये हमादीनी सल्तनत होगी, हमादीनी हुकूमत होगी, जमहूरियत होगी। तो फिर अब क्या बयानिया हो, उस बयानिया को हमें और तशरीह करना चाहिए, उसे फैलाना चाहिए। हमने उसे लपेट दिया, उसे ढाक दिया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बयानिया तो अपनी जगह मौजूद है। और दूसरी बात यह है, क्या बयानिया सीपेक या चाइना के आने से तब्दील होगा? हिंदुस्तान का बयानिया जो था सेकुलरिज्म, वो बरतानिया के आने से तब्दील तो नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बरतानिया ने अपनी बातों को वहाँ फैलाना चाहा। वही काम मेरा ख्याल ये है कि अगर चाइना को आपने इतनी सहूलत दे दी, इतनी आसानी दे दी, तो वो भी करेगा। इसलिए कि आप अभी एकदम से चाइनीज़ पढ़ाने लगे, चाइनीज़ ड्रामों के तर्जुमे दिखाने लगे आप उस पे टीवी पे, तो इसके माने आप अपने को खुद पेश कर रहे हैं कि हमें बरतानिया की तरीके से आओ और आके जगाओ। तो बयानिया कमज़ोर जो है वो इस वजह से है कि हमने उस बयानिया को जो पाकिस्तान बनाने वाले ने पहले बता दिया था। ये अलग बात है कि उनकी ज़िंदगी कायद का बयानिया, पहली बात तो ये कि मैं 72 साल शुमार करूं या 48 बरस शुमार करूं, नया पाकिस्तान जो है वो 48 बरस का है, 72 बरस का नहीं। दूसरी ये कि जब आप कायद की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बात कर लीजिए कि साहब मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग में, यानी ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा, जब ये बात हम कर रहे हैं कि मिली बयानिया जो है वतनी बयानिया से नहीं जुड़ सकता, और फिर ये जो अभी मैंने आपको 48 वर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप टूटे हैं, क्यों टूटे हैं? पता चला न्यूयॉर्क से अलास्का का जो फासला है वो 14 घंटे की मसाफत है, और 16 घंटे से की मसाफत पर वाशिंगटन डीसी से अलास्का है। दोनों की ज़बानें बहुत मुख्तलिफ हैं, कल्चर मुख्तलिफ है, रहन सहन मुख्तलिफ है, आबो-हवा मुख्तलिफ है, लेकिन वो न्यूयॉर्क से अलास्का तक अमेरिकन है। क्योंकि तो पता ही चला कि ये कैसे टूट गया, दोनों तरफ पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था। अगर पाकिस्तानी नैरेटिव होता, जैसे मैंने जॉन ट्रम्बल की बात की आपसे कि साहब उसने बरतानवी नैरेटिव को ही अक्सर रद्द कर दिया, आपके कायद ने माफी चाहता हूं कि ब्रिटिश नैरेटिव को रद्द नहीं किया उन्होंने, ये भी बात मैं आपसे करता चलूं। और ये भी बात जब मैं 1835 का जो लॉर्ड मैकाले की बात कर रहा हूं तो वो खालिया जिल्लत नहीं कर रहा हूं, ये जो रूहानी और सकाफती सतह पर जो आप पर हमले जारी रहे और उसके बाद एक फ्रेम बन गया। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि जिसका अपना नैरेटिव नहीं होता, आप पूरा यूरोप का मुताला कर लें, उनका नैरेटिव नहीं था, 600 बरस फंसे रहे। अगर आप भी उस तरफ नहीं जाएंगे, आप 1200 बरस फंसे रहे मेरी बला से। वजह यह है कि आप तो वहां से पर्दे में आ जाएं कि साहब ये नैरेटिव जो है वो होता क्या है।
अच्छा आप तो माशाल्लाह पीएचडी किए हुए हैं, अगर कोई मतलब और कोई ये बात पूछता तो मैं मतलब ये बस अली भाई की तरह भी बता सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी तौहीन तो मैं करना मकसूद ही नहीं है मेरी। वजह उसकी यह है कि जो कायद का ये जो एक सफदर महमूद का किस्सा और ये जो पाकिस्तानी स्टडीज वालों का किस्सा है, ये एक ज़माने से बात कर रहे हैं कि साहब 48 में उर्दू की बात करनी थी कायद ने, इसलिए मुल्क रुक गया, समझिए ना। ये तो हम इनमें भी बैठ के, बात यह है कि मैं इज्तिमाई शऊर की बात कर चुका हूँ आपसे कि रसूल सारी जिंदगी इज्तिमाई शऊर के खिलाफ यानी जदोजहद करते रहे, और आपके यहाँ जो इज्तिमाई शऊर पैदा हो गया है वेस्टर्न नैरेटिव के तहत, ये बात अभी तस्लीम नहीं होगी, अभी मानी नहीं जाएगी। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इस बात के बाद कोई और बात निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि इज्तिमाई शऊर कुछ और है और मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। तो ये जो इज्तिमाई शऊर का जो सच है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की भी थ्योरी यही है, जो इज्तिमाई शऊर जो है वो सच होगा। तो बहरहाल, तो अब ये जो कायद का जो मामला है, हम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमारे कायद थे और कायद हैं और रहेंगे। तो अब ये थोड़ी होता है कि भाई मसला ये है कि साहब उन्होंने सेकुलर कहा था और उन्होंने ये कहा था, ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो वो बात ही नहीं उठा रहा। मैं तो कह रहा हूँ जी पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, पाकिस्तानी नैरेटिव होना चाहिए। मैं तो ना तो आपको रद्द कर रहा ना किसी को रद्द कर रहा। अगर मिली नैरेटिव जो है वो वतनी नैरेटिव से जुड़ेगा बयानिए से, और बयानिया क्या है भाई, नरेशन से, नरेटर कहते हैं कहानी लिखने वाला, कहानी होगी तो किरदार होंगे, किरदार अगर होंगे तो मतलब है कहना खित्ता होगा, खित्ता अगर होगा तो उनकी सकाफत होगी, उनकी एक शनाख्त होगी। हर किरदार जो आप आगे बढ़ाते हैं, चाहे दास्तान का हो, चाहे अफसाने का हो, चाहे नावल का हो, कहानी का हो, वो अपनी शनाख्त के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसलिए अगर मौक़िफ़ जो है, हम ये जो बात करते हैं कि साहब ये नवाज शरीफ का बयानिया ये है और फलां का बयानिया, ये बयानिया को हम स्टांस के मानों में ले रहे होते हैं, मौक़िफ़ के मानों में ले रहे होते हैं। यहाँ जो बयानिया है वो नैरेटिव के मानों में है, और उसी तरह नैरेटिव के मानों में है जिस तरह जॉन टर्नबुल ने कहा था। उसका ख्याल रखा जा रहा है इस सीपैक के मामला में, तो उसका जवाब नहीं आया, तो यहाँ पे भी उसका जवाब नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी बयानिया बुनियादी तौर पे इस हवाले से होना चाहिए कि हमारी अपनी कौम के क्या मफादात हैं और हमें उनका किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस सीपैक के मामले के इक़्तिसादी पहलू तो यकीनन सबसे गालिब पहलू इक़्तिसादी है, लेकिन दूसरे पहलू सकाफ़ती भी है, लिसानी भी है, तहज़ीबी भी है। तहज़ीबी, लिसानी, सकाफ़ती पहलुओं पर भी जब सवाल उठे थे उनका भी जवाब नहीं आया था। लेकिन सबसे बढ़कर ये था कि पाकिस्तान की एक ऐसी कौम को जो वसाइल से निस्बतन ज़्यादा, चाहे लैस क्यों ना हो, लेकिन वसाइल से दो चार बहुत ज़्यादा है, उसका ताल्लुक़ और तालमेल अब ऐसी कौम से होने जा रहा है जो बहुत एतबार से हमसे बेहतर है, बहुत एतबार से ज़्यादा एक हुकूमती निज़ाम के तहत काम कर रही है। हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बयानिए के अंदर पाकिस्तानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के एहतमाम के लिए कुछ कहा गया? सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि सारी बातें तो तकरीबन मेरी समझ में, जो मैं समझ सकता हूँ वो मेरी समझ में आई है, लेकिन मेरे से कहने का मतलब ये है, माशाल्लाह इस पूरे हॉल के अंदर जितने भी दानिश्वर, शायर, जो तमाम लोग हैं, आपके उस बात के ऊपर आप वो क्या काम करेंगे? क्या आज का तालीमी निज़ाम जो है वो इतना हाईएस्ट हो गया है, तो आप इस कौम को कहाँ देखना चाहते हैं जब उनको तालीम तो वो मिल ही नहीं रही है? तो ये हमारे दानिश्वर और मुफ़क्किर जो है वो अपना रोल किस तरह अदा करेंगे? हम तो इस पोजीशन में ही नहीं आ रहे कि हम इनको क्या, आपकी बात समझने के लिए बहुत मुश्किल है कि ये आगे इसको किस तरह से डील होती है। बस मेरा ये, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एक फ्रेम यानी 1911 में 74,000 अंग्रेज 29 करोड़ को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है जी। अब ये जो काला अंग्रेज है वो 2-3 लाख जो है हमें कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोग्रेस के मराहिल में है, और इस पे ज़ाहिर है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उस पर अभी मुकालमा होना बाकी है, और शायद ये थॉट मुकालमे से गुजर के उस मंजिल पे पहुंच जाए कि जहां इसका एक मैनिफेस्टो लिखा जाए और फिर उसके निफाज के लिए कोशिशें शुरू की जाएं। और मैं समझता हूँ कि
ایک وقت آئے گا کہ یہ خط جو ہے تمام پاکستانیوں تک پہنچے گا اور تمام پاکستانی بحیثیت اس ملک کے شہری کے اس میں شامل ہوں گے اور اپنے اوپر اور اس ملک پر اس کا اطلاق جو ہے وہ کریں گے. اور ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کی آمد